بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پچھلی کلاس میں سسٹم آف ورشپ ان اسلام پڑھنا شروع کیا تھا. اسی موضوع کا تھرڈ چیپٹر ہے دا سسٹم آف آرمز گیونگ ان اسلام, دا سسٹم آف زکوٰۃ ان اسلام. The word Islam is derived from the Arabic root word zaka and it means purification and growth. اس میں ہم درج ذیل عنوانات پڑھیں گے. نمبر 1 meaning of zakat. Number 2 on whom zakat is obligatory. Number 3 wealth on which zakat is imposed. Number 4 distribution of zakat. Number 5 things on which there is no zakat. Number 6 due recipients of zakat. And in last we will discuss the virtues of giving and punishment for not giving the zakat. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے meaning of zakat. The word zakat is derived from the Arabic root word zaka and it means purification and growth. And this is the very linguistic meaning of the word zakat. زکوٰۃ کا لفظ زکا سے نکلا ہے اور زکا کے معنی میں دو معنی پائے جاتے ہیں. زکا کے لفظ میں دو معنی پائے جاتے ہیں. نمبر 1 پاکیزگی اور نمبر 2 نشرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ ادائیگی نہ صرف اس کے مال کی پاکیزگی بلکہ اس کے نشوونما اور اس کے گروتھ کا بھی ذریعہ ہے. اور یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے. ان ٹیکنیکل ٹرمز زکوٰۃ مینز ٹو آفر اینڈ ٹو پے ڈیویبل اماؤنٹ آف زکوٰۃ آن the wayfarers, on the travelers, on the poor and the needy according to the specified amount of money. اور اصطلاحی معنی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے نصاب کے مطابق مال غریب, محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو ادا کرے. This is technical meaning of zakat. Zakat is a very important obligation of Islam and it is discussed almost in the Holy Quran in 70 times with the obligation of prayer. قرآن میں 70 جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ and establish regular prayer and give regular zakat. اور اس کے علاوہ قرآن میں ایسے بھی بے شمار مقامات موجود ہیں جہاں پر قرآن میں صرف الگ الگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور یہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے جس طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے, اسی طرح زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. As zakat is a bodily gesture and a bodily worship, likewise zakat is a worship which is performed monetarily. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے یا یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جو سال میں انسان کو صرف ایک مرتبہ کرنی پڑتی ہے. انسان کے اوپر سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. جیسے نماز 5 مرتبہ فرض ہے, حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, روزہ 1 سال میں فرض ہے, اسی طرح اس کی ادائیگی 1 سال میں ایک انسان پر 1 مرتبہ فرض ہے. اور وہ شخص جو اس فریضے کی ادائیگی مکمل طور پر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے انعام اور اکرام
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمتوں اور فضیلتوں کا ذکر کیا ہے. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب کا ذکر کیا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے ایک خوشہ یا ایک بالی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہو, اور اس ایک بالی سے 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ اجر اور ثواب اور رزق اللہ تعالیٰ اسے ادا کرے. اور ہر انسان کا اجر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے کئی گنا تک بڑھاتا ہے. اضعاف مضاعفہ, بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دینا. اور جو شخص مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے مال کو اور سونے چاندی کو جس کو اس نے جمع کر کے رکھا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور پھر اس کے ذریعے اس کی پشت, اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ مال تھا جس کو تم نے جمع کر کے رکھا. چنانچہ اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو. اور زکوٰۃ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ انسان کی ایک حقیقی محبت یا اللہ تعالیٰ کے حقیقی فرمانبردار ہونے کا نمونہ ہے. یہ اس مال کی ادائیگی انسان پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے. مثلا نماز تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں, کبھی دن میں 2 پڑھ لیں, کبھی دن میں 3 پڑھ لیں, کبھی 4 پڑھ لیں. روزہ بھی ہم رکھ ہی لیتے ہیں, کبھی سال میں کچھ رکھ لیے, کبھی چھوڑ دیے. حج بھی ہم کر ہی لیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی بعض اوقات انسان پر بہت گراں گزرتی ہے. اور یہ کیوں گراں گزرتی ہے اور یہ ادائیگی کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بے شک انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. یعنی انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے, دولت سے اسے بہت الف ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس یہ اکٹھا ہی ہوتا رہے, یہ جمع ہی ہوتا رہے, یہ پلس ہی ہوتا رہے, اور یہ ڈیوائیڈ نہ ہو اور یہ مائنس نہ ہو. چنانچہ جب انسان اپنے اس مال میں سے جو اس نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. کہ انسان صرف اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی عمارت نہیں سمجھتا, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور یہی مال کی ادائیگی یا زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی امن و سکون میں اور معاشرتی مساوات میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. مثلاً اگر کچھ افراد اپنی دولت کے باعث دنیا میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیں اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں, اور کچھ لوگ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتے جائیں, تو معاشرے میں ایک امن و سکون کی فضا کبھی قائم نہیں رہ سکتی. جب دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لیں گی. چنانچہ اگر صرف کوئی بھی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کر لے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے اور تمام لوگ جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف حاصل کر سکیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سسٹم آف زکوٰۃ کو اپنے اندر لاگو کریں. Because this is the system which tells human being the equal distribution of wealth. How we can distribute the wealth in equal terms. اور جب ہر انسان کے پاس
مال ہوگا، پیسہ ہوگا اور ہر انسان کے پاس اس کی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں گی تو دنیا اور معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلاً it reminds Muslims of the fact that whatever wealth they may possess is due to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and as such it is to spend according to his commands. یہ زکوٰۃ کا سسٹم انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اگرچہ اس نے محنت سے کمایا ہے، کوشش سے کمایا ہے، لیکن یہ مال دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت دی، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مال دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَفِي مَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے وہ اس کی ذاتی کاوش نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہو اور اس کو ذاتی کوشش کی بنا پہ بھی ملا ہو، لیکن دراصل مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ ذہن میں رکھے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کی بنیاد پر اس کو دیا ہے، چنانچہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے۔ The second important benefit of zakat is that it is a kind of social security for all the human beings. یہ تمام انسانوں کو social security فراہم کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس ابھی مال ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے باعث اس کا مال بھی پاک ہو گیا اور اس میں نشو و نما بھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آنے والے وقت میں اس کے پاس وہ مال موجود نہ ہو، وہ غریب، مفلس اور نادار ہو، چنانچہ زکوٰۃ کا سسٹم اس بات کا دعوے دار ہے یا زکوٰۃ کا سسٹم اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آج وہ مالدار ہے اور اس نے مال ادا کیا ہے تو کل اس کو اسی مال کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ مال جو اس نے ادا کیا ہے ضرورت پڑنے پر اس کو بھی ملے گا، اور اس طرح سے غریب تر ہونے سے بچ جاتا ہے اور امیر تر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی مال ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور جب اس کو وہ مال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو ضرور مہیا کیا جائے گا۔ چنانچہ کسی انسان کو ذخیرہ اندوزی سے یہ بچاتا ہے تو کہیں انسان کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس طرح یہ تمام انسانوں کے لیے ایک سوشل سیکیورٹی کا باعث بنتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک ورشپ ہے، ایک طرح کی عبادت ہے جو اس نے اپنے مال میں سے کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کر کے بھی اللہ کے شکر کا ذریعہ بنے اور اللہ کے شکر کا اظہار کرے۔ اور ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ چیک اینڈ بیلنس کا بہت بہترین سسٹم قائم کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اکنامکلی آپ ہورڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف ہورڈنگ؟ ہورڈنگ کا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی، مال کو جمع کرنا، کیونکہ اگر ہر انسان کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کو رکھے اور اس کو جمع کرتا جائے اور اس کو پلس کرتا جائے اور اس کو انویسٹ نہ کرے اور اس کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہ کرے تو اس کے مال سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ میں مال انویسٹ نہیں کرتا، اس سے کوئی بزنس یا کاروبار نہیں کرتا اور کسی انسان کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو کیا ہوگا کہ اس کا مال ایک جگہ اکٹھا ہو کے ذخیرہ ہوتا رہے گا اور وہ جمع ہوتا رہے گا، اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں، معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ چنانچہ زکوٰۃ
ایک ایسا سسٹم ہے جو ہورڈنگ کے خلاف بہترین نمونہ پیش کر سکتا ہے. ہورڈنگ کے خلاف یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اگر ہر انسان نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تو معاشرہ کیسے نیست و نابود ہو جائے گا. اور اگر ہر انسان اپنے مال میں سے اسپیسیفک اماؤنٹ خرچ کر دے تو کیسے وہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور زکوٰۃ کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے معاشرے میں مختلف طبقات جنم نہیں لیتے. جب امیر انسان غریبوں کو اپنا مال دیتا ہے اور اس کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے تو ان کے درمیان ایک انس، ایک الفت اور ایک محبت اور ایک بھائی چارے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے. غریب یہ سوچتا ہے کہ اس کو میرا اتنا احساس ہے اور امیر یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا بھائی ہے. چنانچہ ایک مساوات کا سسٹم جو ہے وہ معاشرے میں چل پڑتا ہے. زکوٰۃ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرتی ڈیولپمنٹ میں، معاشرے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور نہ صرف یہ معاشرے کی ترقی میں بلکہ انسان کی اخلاقی عادات و اطوار کو بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مثلا جو غریب آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس انسان نے میرے ساتھ نیکی کی اور مجھے زکوٰۃ دی، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اللہ کے ادا کی بتائے ہوئے فریضے کو پورا کیا ہے اور اللہ کی ادا کی ہوئی رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس لیے میرا اس پر کوئی ذاتی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرض تھا جس کو میں نے ادا کیا ہے. اور زکوٰۃ لینے والا اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے والے کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نوازی ہے اور اس نے اس میں سے میرا حق دیا ہے. چنانچہ معاشرے میں ایک مساوات، امن، بھائی چارہ اور ایک سکون کی فضا قائم ہوگی. ہمارا دوسرا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے. اٹ از obligatory upon، اور who is liable to pay this obligation. اس کے لیے کچھ qualifications ہیں. نمبر 1، the person who is going to pay zakat, he or she should be adult, sane, free and Muslim. He should be adult, sane, free and Muslim. اس کو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے، آزاد انسان ہونا چاہیے، اور اس کو مسلمان ہونا چاہیے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے. نمبر 2، he or she must possess wealth in excess of specified minimum nisab excluding his or her personal needs. اس کے پاس مال کی اتنی مقدار ہونا ضروری ہے جتنی نصاب کے لیے ضروری ہے، اور اس کی جو پرسنل نیڈز ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو، مثلاً کلوتھز، ہاؤس ہولڈ فرنیچر. نمبر 3، it should be possessed for a complete lunar year. انسان کے پاس جو اس کا مال ہے، جو نصاب کے مطابق اس کے پاس چیز ہے، چاہے وہ سونے اور چاندی کی فارم میں ہو اور چاہے وہ پیسوں کی فارم میں ہو، چاہے وہ بزنس کی فارم میں ہو، جس فارم میں بھی ہے، اس کا آنر وہ ایک پورے سال کے لیے رہ چکا ہو. مثلاً اگر 9 مہینے کے لیے آپ کے پاس وہ مال تھا اور اس کے بعد وہ خرچ ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آ گیا، یا پھر آپ کے پاس 11 مہینے وہ رہا اور پھر وہ مال خرچ ہو گیا، باقی نہیں رہا، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال آپ کی پوزیشن میں، آپ کی ملکیت میں پورا 1 سال رہا ہو. نمبر 4، it should be of productive nature from which one can derive profit or benefit such as merchandise for business, gold, silver, livestock, etc.
چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے جس چیز پر زکوٰۃ دینی ہے وہ پروڈکٹیو نیچر کی ہو، یعنی اس سے آپ کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوں. مثلا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہ ایسا بزنس ہو جس سے آپ پروفٹ کما رہے ہیں. مثلا آج کل بزنسز دو قسم کے ہیں، ایک وہ بزنس جو پروفٹ کی بیس پہ چلتے ہیں اور میجورٹی بزنسز کی ایسی ہی ہے، اور دوسرا وہ اس قسم کے بزنس جس میں جو نو پروفٹ اور نو لاس پہ چلتے ہیں. مثلا ایدھی فاؤنڈیشن، شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ، یہ تمام وہ بزنسز ہیں جو نو پروفٹ نو لاس کی بیس پہ چلتے ہیں. چنانچہ ان کو اپنے بزنس پر کوئی زکوٰۃ ادا کرنی لازمی نہیں ہے. لیکن مثلا آپ کا کوئی بہت بڑا جنرل سٹور ہے، آپ کی 10 دکانیں ہیں، یا پھر اسی طرح کا کوئی بھی پروفیٹیبل بزنس اگر آپ کے پاس ہے. مثلا آپ کا گھر ہے، 3 گھر ہیں آپ کے اور وہ ان سے کرایہ آتا ہے، تو اس طرح کا جتنا بھی بزنس ہے جو پروفیٹیبل بزنس ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. زکوٰۃ کی اماؤنٹ کیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کی وہ تعداد یا وہ مقدار جس کے بعد ایک انسان زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لائبل سمجھا جاتا ہے، دیٹ از نون ایز نصاب. نصاب از دا اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی or amount which equals or exceeds to the nisab, that is when it excesses or when it equals to that nisab, then the person is liable for paying the zakat. nisab وہ مقدار ہے جس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہے. لیکن اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. مثلا زکوٰۃ کا مال یا تو 7.5 تولے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مثلا سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 87.48 گرام، جیسے آج کل پاکستان میں تو تولا چلتا ہے لیکن پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں، مثلا گلف کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں، ان سب میں تولا نہیں چلتا، ان میں گرامز کے حساب سے سونا ملتا ہے. تو گرامز کے حساب سے اس کی تعداد ہوگی 87.48. اور گرینز، مثلا آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ گرینز اور اونسز کے حساب سے سونا ملتا ہے، تو وہ 1350 گرینز کے ایکول اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ڈیو ہے. اسی طرح چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے 612.36 گرام اور 9450 گرینز. اگر اس کے مطابق یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے تو آپ زکوٰۃ کے نصاب کے حامل ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی، مثلا سونا، چاندی اور لائف سٹاک، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ میں ہوتی ہے. مثلا 5 تولے سونا ہو گیا، 50 تولے چاندی ہو گئی، اور اسی طرح انسان کے پاس مویشی بھی ہیں، تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ تمام جتنا بھی انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ان جتنی بھی ایسیٹس ہیں، اس کی تمام کی مالیت سونے یا چاندی کی مالیت کے برابر دیکھی جائے گی. مثلا تمام چیزوں کی مالیت اگر 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور نصاب is calculated by adding up the cash value of all the assets
such as gold, silver currency, and if it is equal to or excesses the minimum nisab as specified, the zakat is due at the rate of 2.5%. 2.5%, یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہے, مثلا سونا زیادہ ہے, 7 تولے سونا ہے لیکن 7.5 تولے نہیں ہے, اور 50 تولے چاندی ہے لیکن 52 تولے نہیں ہے, تو آپ ان تمام جو ملکیت کی چیزیں ہیں آپ کے پاس, ان کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے, اور وہ کسی ایک چیز کے نصاب سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کے یا تو برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو, یعنی برابر ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو, لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے. اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایک مکمل اسلامک ایئر کے برابر آپ کے پاس رہی ہو اس کی مقدار. If such wealth decreases during the course of the year and increases again to the value of nisab before the end of the year, the zakat then must be calculated on the full amount that is possessed at the end of the year. مثلاً آپ کے پاس 5 مہینوں کے لیے تو نصاب کے مطابق مال تھا, لیکن اگلے 3 مہینوں میں آپ کے پاس وہ مال نہ رہا, تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن مثلاً آپ کے پاس 11 مہینوں تک تو وہ مال رہا, اور 12ویں مہینے میں جب آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی تھی تو وہ مال نہ رہا, تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن اگر ایسے ہوا کہ 3 مہینوں میں آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں تھا, پھر 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس وہ مال آیا اور وہ مال پورے 11 مہینے تک یا 12 مہینے تک رہا, اور پورے 12 مہینے رہنے کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا, تو 12 مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے, جیسے پورا سال اسلامک ایئر کمپلیٹ ہوگا, آپ کے اوپر اس کی ادائیگی فرض ہوگی, ضروری ہوگی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک آپ اس کی ادائیگی کر دیں. اب ہم پڑھیں گے ویلتھ آن وچ زکوٰۃ از امپوزڈ. کس کس قسم کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1, گولڈ اینڈ سلور ان اینی فارم. سونا اور چاندی آپ کے پاس موجود ہو, اور یہ کسی بھی فارم میں موجود ہو, مثلاً سونا اور چاندی جیولری کی فارم میں ہے, یا پھر سونا اور چاندی بسکٹس کی فارم میں ہے, یا جس بھی فارم میں ہے, اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح کیش, بینک نوٹس, اسٹاکس اینڈ بانڈس, چونکہ وہ مال ہے, اگرچہ اس کی ٹائپس ڈفرینٹ ہیں, چاہے وہ کیش ہوں اور چاہے بینک نوٹس ہوں, چاہے بانڈز ہوں, چاہے سرٹیفکیٹس ہوں, وہ جس بھی فارم میں ہوں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح مرچنڈائز فار بزنس ایکول ٹو دا ویلیو آف نصاب. مثلاً کوئی انسان سونے کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے, جیسے جیولرز ہیں ان کے پاس اگر اتنی مقدار میں ذاتی سونا ہے, بزنس کا سامان یا مرچنڈائز تجارت کا سامان اس مقدار میں موجود ہے جتنا نصاب کے برابر ہے, تو اس کے اوپر اس مال پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح لائیو اسٹاک, مال مویشی, مثلاً 5 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, 40 بھیڑ یا بکریاں آپ کے پاس ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح 30 گائے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ مال مویشی کا نصاب ہے. اسی طرح آن انکم ڈرائیو فرام رینٹل بزنس, اگر آپ رینٹل بزنس ہے اور اس سے اگر آپ مال کما رہے ہیں, مثلا آپ کا کوئی گھر ہے وہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہے, آپ کی 5-6 دکانیں ہیں آپ نے رینٹ پہ دی ہیں, اور اس طرح کی کوئی بھی کاروبار ہے, مثلا آپ کی 4 گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہ آپ نے رینٹل بزنس اس سے کیا ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ, زکوٰۃ کی ادائیگی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جن کو اپنے
دماغ میں رکھنا چاہیے. مثلاً زکوٰۃ should be paid as soon as possible after it becomes due. جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کی ادائیگی کر دیں. یعنی جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی اور فوراً آپ نے اس کی ادائیگی کر دی. ایسا نہ ہوا کہ جون میں آپ پر زکوٰۃ فرض تھی اور آپ اگلے سال جولائی تک یا اگست تک دیکھتے رہیں اور جا کے ستمبر میں پے کریں. اگر آپ پر مئی کے مہینے میں یا جون کے مہینے میں اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ کا بہترین کوشش ہونی چاہیے کہ مئی کے اینڈ پر یا جون کے فرسٹ ویک میں آپ وہ زکوٰۃ دے دیں, کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں تاخیر پسند نہیں کی گئی. اسی طرح all of the zakat can be given to one person or to several person. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی تمام رقم جو ہے کسی ایک ہی خاندان کو دے دیں, کسی ایک ہی جگہ دے دیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف لوگوں کو دے دیں. نمبر 3, a poor man cannot be paid for his work from zakat. مثلاً آپ کا ایک نوکر ہے, آپ نے نوکر رکھا ہے اور وہ اس قدر غریب ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں, تو جو کام آپ اس سے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے کام کا معاوضہ اس کو آپ الگ دیں گے اور زکوٰۃ اس کو الگ دیں گے. ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی اور وہی اس کی تنخواہ بھی شمار ہو. یہ دونوں چیزوں میں آپ کو فرق کرنا ہوگا اور دونوں چیزیں الگ الگ دینی ہوں گی. نمبر 4, زکوٰۃ will be only valid if the recipient is made the owner of the amount. زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت ادا سمجھی جائے گی جب آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے مستحق بندے کو اس کا آنر بنا دیں. مثلا آپ ایک انسان کو کہیں جی انشاءاللہ میں کل آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا, میں 10 دن میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا, یا پھر آپ سوچیں کہ اب 15 دن بعد کسی کو زکوٰۃ دے دیں گے اور 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے اور آپ نے وہ مال اس کو نہیں دیا, تو صرف آپ کی تھنکنگ سے, صرف آپ کی سوچ سے وہ ادائیگی لازم نہیں ہوئی, بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مال کا اس کو مالک بنائیں. اور اس طرح بھی نہیں ہوگا مثلا آپ نے زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیگیں دیں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور کہہ دیا کہ جی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت ادا سمجھی جائے گی جب آپ ان غریب لوگوں کو اس کھانے کا مالک بنائیں گے. کیونکہ آپ نے ان کو اس کھانے کا مالک نہیں بنایا, مثلا آپ 10 دیگیں دے دیں کسی یتیم خانے میں اور ان سے کہیں کہ یہ جیسے مرضی اور جس طرح سے مرضی ادا کریں اور جس طرح سے مرضی خرچ کریں, یہ آپ پہ ہے. جب آپ نے اس کو اس مال کا مالک بنا دیا تو وہ زکوٰۃ ادا سمجھی جائے گی. لیکن مثلا آپ نے 10 لوگوں کو بٹھایا اور ان کو کھانا دے دیا اور وہ کھانا کھا کے چلے گئے, تو آپ نے ان کو کھانا تو دے دیا لیکن آپ نے اس کو اس کا آنر نہیں بنایا, چنانچہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں سمجھی جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ cannot be paid for the construction of مسجد, مدرسہ, hospital, a well, a bridge or any other public amenity. وہ چیزیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اس میں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے, خاص طور پہ مسجد کی تعمیر میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور مسجد کی تعمیر کے بیچ میں کام میں پیسے ختم ہو گئے, مال ختم ہو گیا اور پھر آپ نے اس میں زکوٰۃ کا مال لگایا تو وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کسی مسجد کی تعمیر ہی صرف زکوٰۃ کے پیسوں پہ کریں کہ صرف زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ مسجد بنے گی تو اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں مسجد کے خرچ کرنے میں یا مسجد کی تعمیر میں, لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ
صدقے اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے، صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنی چاہت سے کرتا ہے، اور زکوٰۃ ایسا صدقہ ہے جو آپ پر فرض ہے، جو آپ کے لیے اوبلیگیشن ہے، اوبلیگیٹری ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، آپ نے وہ ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ صدقے کی یہ دو اقسام ہیں، ایک فرض صدقہ اور ایک نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ وہ ہے جو اپنی پسند اور مرضی سے کرتے ہیں، اس کی رقم تو آپ مسجد میں دے سکتے ہیں، لیکن جو فرض صدقہ ہے جو زکوٰۃ کہلاتا ہے اس کی رقم آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کین بی پیڈ ان کائنڈ فرام دا سیم مرچنڈائز آن وچ اٹ از ڈیو، اور الٹرنیٹیولی اٹ could be paid in cash۔ زکوٰۃ مثلاً اگر آپ نے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سونے، اور لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، چنانچہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سونے کی ہی کوئی چیز اٹھا کے اس میں سے دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ سمجھی جائے گی، کنسیڈر ہو جائے گی کہ آپ نے ادا کر دی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی جانور کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اور اس کے علاوہ کچھ بھیڑیں بکریاں ہیں، تو آپ نے بھیڑ بکری میں سے کسی کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پیسوں کی فارم میں وہ دینا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ پر سونے کی فرض تھی اور آپ نے اس کے 7.5 تولے کے برابر آپ کے پاس سونا تھا، اور آپ نے اس کی زکوٰۃ پیسوں کے فارم میں دینی ہے، تو آپ 2.5% کے حساب سے، پیسوں کے حساب سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے things on which there is no zakat, types of wealth on which there is no zakat۔ مال و دولت کی کچھ ایسی اشیاء بھی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے on any metal other than gold and silver۔ کوئی بھی ایسی گولڈ یا سلور کے علاوہ دھات جو آپ کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیرا جو ہے، ڈائمنڈ جو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ڈائمنڈ پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی روح سے ڈائمنڈ جو ہے وہ ایک میٹل ہے، میٹل نہیں ہے، ایک سٹون ہے، پتھر ہے، چنانچہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ میٹلز پہ زکوٰۃ ہے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک ہیرا ہے، ایک ہیرے کی ایک انگوٹھی میں ہیرا ہے، یا ٹاپس میں ہیرے کا نگ لگا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مثلاً پورا ایک ہیرے کا سیٹ ہے یا ہیرے کی چوڑیاں ہیں اور اس کی تعداد، اس کی رقم 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، تو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر تو وہ 7.5 تولے سونے کے نصاب اور اس کی مقدار کے برابر ہے تو تب تو آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ نمبر 2، fixtures and fittings of a shop, car, trucks or any delivery vehicle which is used in running business۔ گھر کی ڈیکوریشن، فرنیشنگ، کار یا وہ چیزیں جو آپ کسی بزنس کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس ایک شیزور گاڑی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ڈیلیوری وہیکل کے طور پر، اور اس کے ذریعے اپنے جنرل سٹور میں سامان لاتے یا لے جاتے ہیں، تو آپ کے جنرل سٹور کے سامان کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس ڈیلیوری وہیکل پر، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ڈائمنڈز، پرلز اور جو دوسرے پریشیس سٹونز ہیں، بے شک وہ آپ کے پرسنل یوز میں بھی ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح there is no zakat on personal residence, household furniture, pots and pan, personal clothing, whether they are in use or not۔ جو آپ کی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں، گاڑی ہو گئی، آپ کا گھر ہو گیا، ہاؤس ہولڈ ہو گئے، بے شک آپ کے پاس کتنے مہنگے برتن کیوں نہ ہو، گھر، بے شک آپ کسی چھوٹی غریب سی جگہ پہ رہتے ہیں اور بے شک آپ
بہت امیر علاقے میں رہتے ہوں تو جو آپ کی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح آخری جو چیز جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ذمہ داریاں اس کی ملکیت سے زیادہ ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا ایک بندے کے پاس 7.5 تولے نصاب کے برابر سونا تو ہے لیکن اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کا پہلا فریضہ یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز ادا کرے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. اور اسی طرح مثلا ایک انسان ہے اور اس نے بہت ضروری اور بہت اہم کام ابھی کرنے ہیں اور اس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے جو اس نے رکھی ہے اس کام کے لیے، تو اس اماؤنٹ کا سب سے بہترین یوز یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو اپنی لائبلٹیز میں یوز کرے اور اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرے. مثلا ایک شخص قابل نصاب بھی ہے، اس کے پاس نصاب کے مطابق رقم بھی ہے اور وہ قرض دار بھی ہے تو اسلام کی روح سے سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض ادا کرے اور قرض ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے the recipients of zakat, the due deservers of zakat. کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا جن پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے. قرآن نے مصارف زکوٰۃ کا خود ذکر کیا ہے اور قرآن کی سورت نمبر 9 اور ورس نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ خود گنوا دیے ہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ says alms are for the poor and the needy and those employed to administer the funds for those whose hearts have been recently reconciled to truth, for those in the bondage and in debt, and for the wayfarers. Thus it is ordained by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is full of knowledge and wisdom. سورہ نمبر 9 ورس نمبر 60. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 1 فقراء یا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے یا اپنی بنیادی ضروریات کے لیے پیسہ تو ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے جتنا نصاب کے برابر ہو. اس کے پاس نصاب کے برابر اماؤنٹ موجود نہیں ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے، اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 2 مساکین. جب ہم اردو میں لفظ غریب اور مسکین یا فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ خاص فرق نہیں سمجھتے، لیکن مسکین عربی کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، رہائش، کپڑا، لباس، یہ چیزیں پوری کر سکے. چنانچہ مسکین کو اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور انہی لوگوں کی ایک خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے، لا یسألون عن الناس الحافا. یہ وہ لوگ ہیں سفید پوش جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر اور لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہی فرق ہے فقیر اور مسکین میں کہ فقیر کے پاس مال ہے، اتنا ہے کہ وہ خود کھا پی سکتا ہے، اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں ہے. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس
کھانے پینے، رہائش، لباس اور بنیادی ضروریات کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. چنانچہ یہ دونوں وہ کیٹیگریز ہیں جن کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 3 العاملین، the people who are appointed by the government to collect زکوٰۃ. وہ لوگ جن کو کسی گورنمنٹ نے، کسی حکومت نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، یا وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں. ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کریں تو ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے. چنانچہ ان کی مدد اور امداد کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں سے جڑا رہے. اس کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 5 الرقاب. الرقاب means slaves who are permitted to work for the remuneration and have an agreement from their masters to purchase their freedom on payment of fixed amounts. الرقاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلیوز ہیں، کیپٹیوز ہیں، جن کو کسی نے قید کر لیا ہے اور وہ اپنے مالکوں سے کتابت کے ذریعے یا ایک اماؤنٹ طے کرنے کے بعد وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ان کے مالکوں کو اتنی رقم دے دینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. نمبر 6 الغارمین، the persons who have a debt and do not possess any other wealth or goods with which they could repay that which they owe. کچھ الغارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہیں، جنہوں نے قرض لیا ہے. مثلا انہوں نے کوئی کام شروع کیا اور اس کام کے بیچ میں ان کی اماؤنٹ ختم ہو گئی، یا انہوں نے کوئی بھی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لیا اور ان کی اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکیں، تو ان کے قرض کی رقم کو ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. نمبر 7 فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ persons who have to carry out an obligation which has become obligatory on them and subsequently they are unable to complete that obligation. کسی انسان نے کوئی ذمہ داری لی، کوئی فریضہ اٹھایا کہ یہ کام میں کر دوں گا، لیکن وہ فریضہ ادا کرنے سے پہلے اس کی رقم ختم ہو گئی. مثلا کسی نے کہا کہ میں مسجد تعمیر کروں گا، کسی نے کہا کہ میں کوئی کنواں بناؤں گا، کسی نے کسی پبلک پراپرٹی کو یا پبلک ایسیٹ کے لیے یا پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کام شروع کیا، کوئی ٹرسٹ بنایا، اور بیچ میں آ کے ایسے ہوا کہ اس کی اماؤنٹ ختم ہو گئی. چنانچہ اس مدد کے لیے، اس کام کو ختم کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ ہم مسجد کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی انسان نے مسجد بنانا شروع کی اور مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کی رقم ختم ہو گئی، تو ایسی نامکمل مسجد کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. 8واں اور آخری ابن السبیل، the travelers. یہ وہ لوگ ہیں، ابن السبیل وہ لوگ ہیں جو ٹریولرز ہیں، مسافر ہیں. مثلا کسی مسافر کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا باقی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے رہائش کے پاس، یا جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں تو وہ بہت امیر ہے، ویل آف ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سفر کے دوران کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ باقی نہ رہا، تو ہم اس کو زکوٰۃ کی اماؤنٹ دے سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے اس کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ واپس اپنے علاقے تک یا اپنی رہائش تک جہاں سے وہ آیا ہے وہ چلا جائے، اس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. یہ وہ 8
مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے. چنانچہ ان میں سے کسی ایک کو بھی یا 8 کو بھی یا کسی بھی فارم میں جس میں جو لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے persons who cannot be given زکوٰۃ. وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نمبر 1 the descendants of Prophet Muhammad peace be upon him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں، ان کا جو نسل ہے، جنریشن ہے، قبیلہ ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ cannot be given to the parents and grandparents. آپ اپنے دادا ابو کو یا دادی اماں کو یا نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. گرینڈ پیرنٹس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور گرینڈ پیرنٹس آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہیں، مثلا آپ کی کوئی بہن ہے یا بھائی ہیں جو بہت غریب ہیں اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف بھی ان کی پوری نہیں ہوتی، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ قریبی عزیز کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا فائدہ ہے، دوہرا ثواب ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی زکوٰۃ دی، وہ آپ کو اجر ملا، اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی کی ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ ثواب ہے. اور اب ہم پڑھیں گے the virtues of زکوٰۃ، کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ فوائد تو ایسے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اور کچھ فوائد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، لیکن جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کو نشو و نما اور اضافہ بخشا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں the parable of those who spend their wealth in the way of Allah is that of a grain of a corn. It grows 7 years and each year has 100 grains. Allah increases many folds to whom He pleases. The verse number 261, surah number 2. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ جو شخص انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا اس نے گندم کا ایک خوشہ اللہ کی راہ میں دیا ہو، اور ایک خوشے سے 100 بالیاں جنم لیتی ہوں، اور ان 100 بالیوں سے کئی ہزار گنا بالیاں اور کئی ہزار خوشے جو ہیں وہ جنم لیتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی زکوٰۃ کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. اور کچھ بینیفٹس اس کے ایسے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے جو خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. It gain the pleasure of اللہ سبحانہ و تعالی. اسی طرح it increases the wealth and protects the wealth from losses. ایک تو یہ کہ یہ مال کی حفاظت کرتی ہے، مال کو پاک کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مال کی حفاظت کرتی ہے نقصانات سے، کہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ از دا کاز آف فارگیونیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فارگیونیس اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اٹ پروٹیکٹس فرام دا ورتھ آف اللہ اینڈ فرام اے بیڈ ڈیتھ.
اس کا ایک فائدہ یہ ہے جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شیلٹر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں محفوظ رکھیں گے. اور ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ سیکیورز دا ہیومن بینگ فرام 70 مس فارچونز, انسان کو 70 قسم کی آفات اور برائیوں سے یہ بچاتی ہے. چنانچہ یہ تمام وہ فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی پر. اور اس کے بعد دا پنشمنٹ فار ناٹ گیونگ دا زکوٰۃ. کچھ عبادات ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے جب انسان وہ عبادات یا وہ فرائض پورے نہیں کرتا. تو زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اینڈ دیر آر دوز ہو ہولڈ گولڈ اینڈ سلور اینڈ ڈو ناٹ اسپینڈ اٹ ان دا وے آف اللہ اناؤنس ٹو دیم اے موسٹ گریوس پینلٹی وین آن دا ڈے آف ججمنٹ ہیٹ ول بی پروڈیوسڈ آؤٹ آف دیٹ ویلتھ ان دا فائر آف ہیل. Then with it they will be branded on their forehead and on their flanks and backs. It will be said to them, this is the treasure which you hoarded for yourself. Taste then the treasure that you have been hoarding. Verse number 34, 35, سورہ نمبر 9. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں مال کو جمع کرتے ہیں اور دنیا میں مال کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپائے گا, اور اس تپائے ہوئے مال کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی اور اللہ تعالیٰ ان کا ماتھا اور اللہ تعالیٰ ان کی پشت جو ہے وہ داغے گا, اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا, چنانچہ اپنے اس مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو. یعنی جس شخص نے مال کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال نہیں کیا اور اس مال میں سے لوگوں پر خرچ نہیں کیا اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کو جمع کر کے رکھتا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ میری ذاتی کاوش ہے, یہ میری ذاتی محنت ہے اور میری کوششوں کی بنا پر, میرے علم کی بنا پر یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مال جمع کرنے کا بہت شدید عذاب چکھائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساتھ ساتھ فطرت کا بھی ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ انسان جس طرح جسمانی طور پر نماز ادا کرتا ہے, اسی طرح مالی طور پر مال کو اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھتے ہوئے اس میں سے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد خرچ کرے, جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.